السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ ٹھیک ہے۔ ہم نے جو تفسیر کا سلسلہ شروع کیا ہے تو وہ سورۃ بقرہ کی جو آیت ہم نے رمضان کے بارے میں پڑھی تھی، یعنی 183 اور 184، تو وہ رمضان مثلا اس کے بارے میں ہم نے پڑھی تھی۔ آگے یہ جو آیتیں ہیں 185 سے لے کر میرے خیال 189 تک جو آیتیں ہیں، 88 89 تک جو آیتیں ہیں، یہ رمضان کے متعلقہ ہی ہیں۔ وہ تو ہم نے پڑھا تھا کہ یہ رمضان جو ہے مثلا اس کا مطلب کیا ہے، اور یہ مسلمانوں کے لیے فرض ہے، روزے ہیں، اس سے پہلے بھی یعنی یہ ہم نے پڑھا ہے۔ اب اس کے متعلقہ آگے مزید ہم یہ پڑھیں گے کہ یہ کن لوگوں پر مثلا کون سے لوگ جو ہیں وہ روزہ رکھیں، اور کن لوگوں کو روزہ معاف ہے، اور کون سے جو ہے مثلا اگر رمضان ان کے آتا ہے زندگی میں تو وہ اسے کیسے رکھیں، یا عورتیں جو ہیں وہ اس کو مثلا رمضان میں وہ عورتیں کیا کریں، اس کے بارے میں اس کا اعتکاف کا آگے ذکر آئے گا، اس میں شب قدر کا آگے ذکر ہے۔ تو اس سلسلے میں یہ جو اگلی آیتیں ہیں تو وہ اسی سلسلے میں ہیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ یہ کیونکہ آیتیں جو ہیں کافی طویل ہیں، اس میں مسائل بھی بہت زیادہ ہیں، اس لیے میں ایک ایک دو دو کر کے اس لیے ان کو کر رہی ہوں کہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جائے۔ تو یہ آگے جو آیت آ رہی ہے یہ آیت نمبر 185 ہے، تو میرا خیال ہے کہ پہلے یہ ایک ہی آیت کافی ہے کیونکہ یہ بھی کافی لمبی ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخری یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا عدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون۔ یہ آیت نمبر 185 تھی جو آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ تو ایک ایک میرا تو دل ہے کہ ایک ایک آیت کر کے یہ آپ کو سمجھائیں تاکہ اچھی طرح رمضان کے بارے میں مسلمان ہونے کی حیثیت سے یہ جو اہم دین کا فریضہ ہے اس کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ اس کا ترجمہ ہے کہ چند یہ جو ایام کے روزے فرض کیے گئے ہیں وہ ماہ رمضان کے ایام ہیں۔ رمضان ہی کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، اور وہ قرآن جس میں تمام لوگوں کے لیے رہنمائی ہے، اور جس میں ہدایت اور حق باطل میں امتیاز پیدا کرنے کے واضح دلائل ہیں۔ میں یہ مثلا اس کا ترجمہ آپ کو دوبارہ سنا دیتی ہوں، غور سے سنیں۔ وہ قرآن جس میں تمام لوگوں کے لیے رہنمائی ہے، اور جس میں ہدایت اور حق و باطل میں امتیاز پیدا کرنے کے لیے واضح دلائل ہیں۔ قرآن پاک کی سورۃ بقرہ ہے، آیت نمبر 185 ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس کا ترجمہ ذرا غور سے سنیں۔ لہٰذا جو شخص اس مہینے کے پائے اسے اس مہینے کے روزے رکھنے چاہیے، اور جو مریض ہو یا مسافر ہو یا دوسرے ایام میں روزے رکھ کر ماہ رمضان کی گنتی پوری کر لے، کیونکہ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، ٹھیک ہے، سختی نہیں چاہتا۔ الغرض تم جو ہے روزوں کی گنتی پوری کر لو، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت تم کو بخشی ہے اس پر تمہیں اللہ کی بڑائی بیان کرنی چاہیے تاکہ اس طرح تم اللہ کا شکر ادا کر سکو۔ یہ جو گزشتہ آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا کہ تم پر چند دن روزے فرض کیے گئے ہیں، ٹھیک ہے، چند دن مثلا چند دن کے روزے فرض کیے گئے ہیں، لیکن یہ نہیں تھا بتایا کہ وہ کون سے دن ہیں۔ بس یہی وہ جو پچھلی دو آیتیں ہیں تو، لیکن یہ نہیں تھا بتایا وہ کون سے دن ہیں اور کتنے دن ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان ایام کی یعنی کہ تشریح فرما دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ چند ایام ماہ رمضان کے ایام ہیں، ٹھیک ہے۔ تو گزشتہ آیت کے کچھ عرصے بعد ہی نازل ہوئی ہے، ظاہر ہے مثلا ان میں جو وقفہ ہے وہ بھی ہے۔ ایام محدود کے مثلا محدود علم جو ہے نا، ایام جو محدود ایام ہیں، یعنی دیکھیں 12 مہینے ہوتے ہیں تو 12 مہینے میں ایک مہینہ جو ہے وہ محدود ہی ہوا، ٹھیک ہے۔ اس کے مطابق یعنی کہ روزے رکھنے چاہیے، یعنی کہ 30 روزے ہیں یا 29 ہیں،
باقی اللہ کو ہی پتہ ہے کتنی مدت بعد یا مثلا اترا ہے، لیکن جو قرآن میں لکھا گیا ہے اس کی تفسیر میں وہ آپ کو بتا رہی ہوں۔ یعنی رمضان کا مہینہ وہ مہینہ جس میں قرآن پاک نازل ہوا، یہ رمضان کے مہینے کی بہت بڑی فضیلت ہے کہ اس میں قرآن پاک نازل ہوا۔ یعنی جو شب قدر ہے نا، 21 سے لے کر 30 تک، یعنی 21 کی رات، پھر 23 کی، پھر 25 کی، پھر 27 کی، پھر 29 کی رات، ان راتوں میں شب قدر ہے، ان راتوں میں شب قدر ہے، اور قرآن پاک شب قدر میں نازل ہونا شروع ہوا۔ ٹھیک ہے، رمضان کے مہینے میں کے اور بھی فضائل ہیں جو حدیث میں بیان کیے گئے ہیں، مثلا جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور شیطان مثلا جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین جو ہیں وہ جکڑ دیے جاتے ہیں، یعنی صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ رحمت کے دروازے یعنی کھول دیے جاتے ہیں۔ قرآن پاک جو ہے وہ سورۃ قدر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْر، کہ ہم نے اس کو شب قدر میں نازل کیا۔ ٹھیک ہے، ہم نے اس کو مبارک رات میں اتارا۔ شب قدر رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں، یعنی کہ اسے تلاش کرنا ہے، طاق راتوں میں قرآن پاک جو ہے وہ مثلا شب قدر میں نازل ہونا شروع ہوا ہے، اور پھر مختلف اوقات میں تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا رہا ہے۔ تو اس کے بارے میں سورۃ فرقان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کافر کہتے ہیں کہ ان پر پورا قرآن ایک ہی مرتبہ کیوں نہیں نازل ہوا۔ سورۃ فرقان آیت نمبر 32 میں کہا گیا کہ کافر کہتے ہیں ان پر قرآن ایک ہی مرتبہ کیوں نہیں نازل کیا گیا، اے رسول ہم نے اس کو اسی طرح یعنی کہ نازل کرتے ہوئے دیکھا ہے، یعنی اسی طرح جس طرح یہ نازل ہوتے دیکھ رہے ہیں نازل کیا ہے، تاکہ ہم اس کے ذریعے آپ کے دل کو ثابت رکھیں، اور واقعی ہم نے اس کو ٹھہر ٹھہر کر ہی آپ کو وحی کیا ہے، نہ کہ اکٹھا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہدی للناس، قرآن مجید کی صفات عالیہ کا تذکرہ فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہدی للناس، ذرا فکرے پر اور لفظ پر غور کرے، ہدی للناس یعنی یہ تمام لوگوں کو صحیح راستہ بتاتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے بار بار لفظ اس لیے دہرایا ہے ہدی للناس تاکہ آپ کے شعور میں یہ بات بیٹھ جائے، کہیں آپ بھول بھلائیاں میں نہ پھرتے رہیں۔ ہدی للناس کا لفظ استعمال ہوا ہے قرآن پاک میں کہ تمام لوگوں کو صحیح راستہ بتاتا ہے، یعنی صراط مستقیم کی دعوت دیتا ہے۔ اب جو چاہے صراط مستقیم پر چل کر منزل مقصود حاصل کرے، تو جو چاہے وہ اس کو چھوڑ دے صراط مستقیم کو، اور گمراہ ہو جائے۔ جیسے سورۃ فاتحہ میں آپ کو پڑھ کر سنایا تھا نا کہ جو بندہ چاہتا ہے کہ صراط مستقیم، اللہ نے ہدی للناس کا لفظ استعمال کر کے بتا دیا ہے کہ سیدھا راستہ صراط مستقیم تمام لوگوں کے لیے ہے۔ ٹھیک ہے، للناس میں نے ہوتا ہے نا لوگ، تمام لوگوں کو سیدھا راستہ بتا دیا ہے۔ اب جس کا دل چاہتا ہے وہ اس پر چل کر منزل مقصود تک یعنی جنت میں جائے، اور جس کا نہیں دل چاہتا وہ گمراہ ہو جائے، نہ چلے۔ اللہ نے تو بتا دیا نا راستہ، یعنی تمہارے رب کی طرف سے کھلی دلیل اور رحمت آ گئی ہے، ہدایت آ گئی ہے۔ ٹھیک ہے، اس نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ یہ قرآن تمہارے رب کی طرف سے بصیرت ہے، ہدایت ہے، ایمان والوں کے لیے رحمت ہے۔ یعنی وہ چیز آ گئی ہے جو دلوں کو بیماری سے شفا دینے والی چیز ہے یہ۔ ٹھیک ہے، اور سب کے لیے ہدایت، اور مومنین کے لیے سراسری رحمت ہے۔ سورۃ یونس میں اللہ فرماتے ہیں یہ قرآن پاک کی تیسری بڑی صفت ہے کہ وہ یعنی قرآن پاک جو ہے وہ تیسری بڑی صفت ہے، یہ فرقان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پہلے اللہ نے تورات اور انجیل نازل کی تھیں جن میں تمام لوگوں کے لیے رہنمائی تھی، اور اب اس نے فرقان نازل کیا۔ یعنی تورات اور انجیل میں رد و بدل کر لی تھی نا لوگوں نے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرقان نازل کیا اور کہا کہ یہ قرآن میں نے اتارا اور میں خود ہی اس کا محافظ ہوں۔ ٹھیک ہے، تمام اقوام عالم، سورۃ فرقان کا ترجمہ ہے، آیت نمبر 1 ہے کہ برکت ہے وہ رات جس میں اپنے بندے پر فرقان نازل کیا، تاکہ وہ بندہ تمام اقوام عالم کے لیے یعنی کہ تمام لِتَكُونُوا لِلْعَالَمِينَ نذیرہ کہ ڈرائے، وہ قرآن پاک پڑھ کر لوگوں کو ڈرائے تاکہ وہ سیدھے رستے پر آ جائے۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ سے ڈرتے ہو تو اللہ تمہارے لیے وہ چیزیں پیدا کرے گا کہ جو تم میں حق و باطل میں خط امتیاز کھینچ دے۔ بات
مزید لمبی ہو گئی ہے، واپس آتے ہیں انشاءاللہ، اس پر بھی ہم بات کریں گے، ایک ویڈیو الگ سے بنائیں گے۔ واپس آ جاتے ہیں روزے پر۔ روزے ہم پڑھ رہے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم میں سے جو شخص رمضان کا مہینہ پائے وہ رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھے۔ یہیں سے چھوڑا تھا نا ہم نے۔ اس آیت میں گویا یعنی محدود دنوں کی گنتی کی گئی ہے۔ محدود دن یہ ہیں کہ مہینہ 29 کا بھی ہوتا ہے اور 30 کا بھی ہوتا ہے۔ یہ آپ یہ بات یاد رکھیں کہ جو اسلامی مہینے ہوتے ہیں نا، محرم صفر، ہمارا جو نیا سال ہے وہ محرم سے شروع ہوتا ہے، تو اس کے یا 29 دن ہوں گے یا 30 ہوں گے۔ یہ دیکھیں اب جو جنوری فروری جو مہینے ہیں، اس کا جو فروری ہے، یہ جو اب فروری چل رہا ہے یہ 28 کا تھا، ٹھیک ہے۔ یہ جو موجودہ فروری چل رہا ہے، یہ 2022 میں جو فروری آیا ہے یہ 28 کا تھا۔ کوئی 28 کے ہیں، کوئی 30 کے ہیں، کوئی 29 کے ہیں، کوئی 31 کے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ جو جنوری فروری کے مہینے ہیں یہ 28، 29، 30، 31 یہ ان مہینوں میں چل رہے ہیں، جبکہ اسلامی مہینے جو ہے ہمارا اسلامی سال محرم سے شروع ہوتا ہے اور یہ 29 کا یا 30 کا ہی ہوتا ہے بس۔ اس میں ایک حدیث میں مثلا آپ کے سامنے بیان کر دوں، صحیح بخاری میں ہے کہ مہینہ اس طرح ہوتا ہے، آپ نے 2 دفعہ ہاتھوں کی تمام انگلیوں کو کھول دیا اور پھر تیسری مرتبہ ایک انگوٹھے کو بند کر دیا، پھر آپ نے تینوں مرتبہ اپنی تمام انگلیوں کو کھولا، یعنی آپ نے پھر ایک مرتبہ 29 کا عدد بنایا اور ایک مرتبہ 30 کا، یعنی 30 کا بھی ہوتا ہے اور 29 کا بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ایک اور حدیث صحیح بخاری میں میں آپ کے سامنے بیان کر دوں، جب تک 29 تاریخ کو چاند نظر نہ آئے تو اگلے دن روزہ نہ رکھیں، یعنی شبان جو ہے، شبان کی 29 کو چاند نظر نہیں آیا تو روزہ نہ رکھیں۔ اگر رمضان کی 29 کو بھی روزہ چاند نظر نہیں آیا تو عید نہ کریں، یعنی چاند نظر آئے تو اس صورت میں عید کریں، یعنی کہ 30 دن گنتی کے پورے کر لیں، ٹھیک ہے۔ یہ چاند کے بڑے چھوٹے ہونے کا بھی فیصلہ نہ کریں، جس رات کو چاند دکھائی دے وہ اسی رات کا مانا جائے، ٹھیک ہے۔ اس بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے صحیح مسلم میں کتاب سیام میں، بے شک اللہ نے چاند کی روایت میں تاخیر کر دی، یعنی چاند نظر نہ آنے دیا، لہٰذا وہ اسی رات کا مانا جائے جس رات کو تم نے اس کو دیکھا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی شک کے دن روزہ رکھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہے۔ جس نے شک کے دن روزہ رکھا اس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شک کے دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا، ٹھیک ہے۔ تم میں سے کوئی شخص رمضان سے 1 یا 2 دن پہلے ہرگز روزہ نہ رکھے، اس شخص کے علاوہ جس دن، یعنی کہ وہ جو روزے نہیں ہوتے ایک مہینے کے میں 3 روزے جو ہوتے ہیں، یا آلریڈی بندہ جمعرات کا یا سوار کا روزہ رکھ رہا ہے تو اگر وہ آ گیا تو رکھیں، ورنہ مثلا پہلے 1-2 دن پہلے روزہ نہ رکھیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی کے بارے میں مثلا کہ چاند دیکھے، چاند دیکھ کر خود چاند دیکھ کر روزہ رکھے، اس کے بارے میں بھی جو ہے وہ مختلف حدیثیں ہیں اور مختلف آیات ہیں۔ تو اگر ایک اور اہم بات میں آپ کو بتاتی چلوں، یہاں حدیث کے سے ثابت ہے کہ حضرت جو ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی، اور حضرت 2 تھے یہاں، چلے حضرت ابن عباس ہی کہتے ہیں کہ تم نے چاند کب دیکھا تھا؟ پھر آپ نے فرمایا ہم نے جمعے کی رات کو چاند دیکھا، کیا تم نے بھی دیکھا؟ یعنی یہ حدیثوں کے حدیثیں ہیں جو صحیح مسلم میں ہیں، باب الصیام میں۔ تو یہ بات آپ کو سنانے کا اور یعنی جب ہم حدیث قرآن پاک کا ترجمہ تفسیر بتا رہے ہیں اور ساتھ میں حدیث کا حوالہ دیں تو آپ سمجھ جائیں کہ وہ بات پکی ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ 2 جو گواہ ہوں، 2 گواہیاں ہو جائیں۔ حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد لیا ہے کہ چاند دیکھ کر یعنی کہ عبادت کریں، یعنی روزہ وغیرہ رکھیں۔ اگر ہم خود نہ دے سکیں تو 2 عادل گواہوں کی گواہی پر یعنی روزہ اور حج وغیرہ ادا کر سکتے ہیں، یعنی 2 بندے گواہی دے دیں تو ہم یا روزہ بھی رکھ سکتے ہیں یا عید بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ دین اسلام میں کسی قسم کی تنگی یا سختی نہیں رکھی ہوئی، ٹھیک ہے۔ کوئی سختی ہے، بے شک
دین جو ہے ہمارا وہ بہت زیادہ آسان ہے، بے شک دین آسان ہے، ٹھیک ہے. ان اللہ زی یسرا، صحیح بخاری میں ہے کہ بے شک دین آسان ہے. اس کے آگے آ جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عید الفطر کی نماز میں 7 تکبیریں، پہلی رکعت میں 5 تکبیریں، دوسری رکعت میں، ہر 2 رکعت میں قرات اور تکبیروں کے بعد پڑھی جائیں گی. عید کے دن تکبیر کہنا اتنا ہی ضروری ہے. وہ عورتیں جو اذیت ماہانہ میں ہوں انہیں بھی عیدگاہ میں حاضر ہو کر تکبیر کہنی چاہیے. حضرت ام عطیہ فرماتی ہیں کہ ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم عیدگاہ جائیں، یعنی یہ عورتوں کے لیے ہے. ذرا عورتیں اگر یہ میری ویڈیو سنیں تو خدا را اس پر عمل بھی کریں، غور سے سنیں. حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہمیں حکم دیا گیا، یعنی اگر عورتیں جو ہیں وہ ایام حیض میں ہیں تو آلریڈی تو انہوں نے نماز پڑھنے لازمی جانا ہے، ٹھیک ہے، کہ عورتیں جو ہیں آلریڈی نماز عید روزے رکھے ہیں تو عید کے دن عید پڑھنے تو جانا ہی ہے، ٹھیک ہے. لیکن جو عورتیں حیض میں ہیں میں ان کے بارے میں بات کر رہی ہوں. آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ جو عورتیں حیض میں ہیں ان کے بارے میں حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم عیدگاہ جائیں، اور ہمیں یہ بھی حکم دیا گیا کہ ہم ان عورتوں کو بھی عیدگاہ لے جائیں جو اذیت ماہانہ میں ہوں، اور پردہ نشین عورتوں کو اور کنواری لڑکیوں کو بھی جو گھر کے اندر پردے میں رہتی ہیں عیدگاہ لے جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ حکم دیا تھا کہ وہ عورتیں جو اذیت ماہانہ میں ہوں جماعت، یعنی کہ جو عید کی جماعت نماز ہے وہ ان کی دعاؤں میں شریک ہوں، نماز کی جگہ سے علیحدہ ہو کر بیٹھیں، اور جب دعا مانگی جائے یعنی کہ عید کے دن کا جو خطبہ ہے وہ سنیں، اور جو عید کے دن کی دعائیں ہے جب نماز پڑھ کر دعا مانگتے ہیں تو وہ ان دعاؤں میں شامل ہوں، اور جہاں نماز پڑھنے کے لیے عورتیں بیٹھی ہیں وہاں سے ذرا ہٹ کر بیٹھ جائیں، ٹھیک ہے. تو آپ ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا کرتے. حضرت ام عطیہ فرماتی ہیں کہ ہم عید کے دن عیدگاہ جاتی، ہم کنواری لڑکیوں کو بھی ساتھ میں لے کے جاتی، اور جو مثلا ہمیں یہ بھی حکم ہوتا کہ ہم ان عورتوں کو بھی عیدگاہ لے جائیں جو اذیت ماہانہ میں ہوں. یہ عورتیں لوگوں کے پیچھے رہیں، ان کی تکبیرات کے ساتھ تکبیریں کہتی رہیں، ان کی دعاؤں کے ساتھ دعائیں مانگیں، اور عید کے دن خیر و برکت اور اس کی طہارت اور مغفرت کی امیدوار ہوں، ٹھیک ہے. یعنی بات یہ ہے کہ گھر کے کونے میں کنواری لڑکیاں جو پردہ کرتی ہیں وہ، اور جو اذیت ماہانہ میں ہیں وہ، ایون کہ سب عورتیں جو ہیں وہ نماز پڑھنے جائیں، جنہوں نے نماز پڑھنی ہے وہ نماز پڑھیں، باقی عورتیں دوسری عورتوں سے الگ رہیں جو ناپاک ہیں، اور مثلا ان کی دعاؤں میں شامل ہوں، ان کی تکبیروں میں شامل ہوں، اور خیر و برکت کی دعا مانگے، ٹھیک ہے. وما الینا الا البلاغ المبین. اس کے آگے بھی مثلا ہم اعتکاف کے بارے میں اور دعاؤں کے بارے میں جو ہے نا وہ اس کے آگے بھی ایک اور ویڈیو رمضان کے اوپر ہی چلائیں گے. میں ذرا ایک آیت کی طویل اس لیے کہہ رہی ہوں کہ کوئی بات رہ نہ جائے کہ جو مثلا مس نہ ہو جائے، ہمیں رمضان کی حقیقت سے آگاہ ہونا چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وقولوا قولی ھذا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ.